اعوذ باللہ بوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل اور قیام رمضان۔ لفظ تراویح ترویحہ کی جمع اور راحہ سے مشتق یعنی نکلا ہے، چنانچہ لوگ اس نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، اس لیے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اس تراویح کے دیگر نام جو ہے وہ تہجد، قیام اللیل اور قیام رمضان بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ حجرے کی دیواریں پست تھیں، اس لیے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ نماز کی اقتدا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر صبح کو انہوں نے دوسروں سے اس کا ذکر کیا۔ پھر دوسری رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتدا میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ صورتحال 2 یا 3 راتوں تک رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھ رہے اور نماز کے لیے تشریف نہ لائے۔ اس کے بعد صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند دن باجماعت نماز تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا، پھر لوگ انفرادی طور پر اسے پڑھ لیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ایک امام سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے وہ جمع کر دیا تھا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح اور تہجد دونوں ہیں یا تہجد کے بدل تراویح؟ کیا تہجد کی نماز کے لیے رات کو سونا لازمی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کے دیگر نام تہجد، قیام اللیل اور قیام رمضان بھی ہیں۔ تہجد سے قبل سونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، سوئے بغیر بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین میں جو ہے روایت موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ابتدائی شب میں بھی، نصف شب میں بھی اور آخر شب میں بھی پڑھی، مگر آخر زندگی میں زیادہ تر آخر یعنی رات کا آخری چھٹا حصہ میں پڑھتے تھے۔ ان کا رات کا جتنا حصہ بھی مؤخر ہوتا جاتا، اللہ اتنی ہی رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور سدس جو ہے وہ رات کا آخری چھٹا حصہ تمام حصوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ عشاء کے بعد بھی نماز تہجد پڑھی، لیکن ہمیشہ نہیں پڑھی، اس لیے کبھی کبھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تہجد جو ہے وہ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک پڑھی جاتی ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ فجر کی اذان نہیں ہے، بلکہ اوقات نماز ہیں۔ جب صبح صادق کا وقت ہو جائے، جس سے عرف عام میں سحری کا وقت بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت نماز تہجد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور صبح صادق یا سحری کے وقت سے پہلے پہلے نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ سے کو مشورہ یہی ہے، اوقات صلاۃ کا کوئی کیلنڈر حاصل کر لیں، اس میں ہر تاریخ کے اعتبار سے صبح صادق کا وقت نوٹ فرما لیں، یا اپنے کمپیوٹر یا موبائل میں اذان یا اوقات صلاۃ کا کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر لے تو وہ بھی تہجد کے آخری وقت کو معلوم کرنے میں مفید رہے گا۔ عشاء کے فرض نہیں پڑھے اور تراویح کی جماعت شروع ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں تراویح پڑھنی چاہیے یا پہلے 4 فرض ادا کریں؟ اصل میں پہلے جو ہے وہ فرض ادا کرنے چاہیے، کیونکہ فرض کی ادائیگی ضروری ہے، جبکہ تراویح جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ مسجد میں آئیں اور امام نماز تراویح پڑھ رہا ہو، تو اگر آپ نے ابھی تک عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو تو امام کے پیچھے تراویح کی نماز میں شامل ہو کر آپ نماز عشاء ادا کر لیں تو آپ کی نماز فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، اور امام کی نفل یعنی تراویح کی نماز ہوگی۔ اس کی ادائیگی کی صورت کچھ یوں ہوگی کہ آپ امام کے ساتھ تراویح میں ہی شریک ہو جائیں، لہٰذا خود فرض کی نیت کر لیں۔ جب امام جو ہے وہ 2 تراویح پر سلام پھیر دے تو آپ اپنی بقیہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز مکمل کر لیں۔
اس کی دلیل جو ہے وہ ایک صحابی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء مسجد نبوی میں آ کے ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد واپس اپنے جب علاقے میں جاتے تھے جو کہ مدینہ سے باہر تھا تو وہاں جا کر عشاء کی جماعت کی امامت کیا کرتے تھے. یعنی ان کی جو ہے وہ 4 رکعت نفل ہوتی تھی اور پیچھے مقتدیوں کی نماز عشاء ہوا کرتی تھی. اسی طریقے سے ایک اور صحابی کا بھی قصہ مشہور ہے کہ جب نماز ختم ہو گئی تو ایک صحابی دوڑے دوڑے آ رہے تھے، دوڑے دوڑے کیا مطلب نماز کے طریقے سے آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کون ہے جو اپنے بھائی کی کفایت کرے، اور وہ صحابی جو تھے ان کے ساتھ ایک صحابی نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کر لیتا ہوں. تو ان صحابی کی جو ہے وہ نفل ہو گئی اور دوسرے صحابی کی فرض جماعت ہو گئی. یہ بھی صحیح روایت ہے. کیا تراویح پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد ایک ہی نماز کے دو نام ہیں. اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان اور غیر رمضان میں تراویح تہجد کی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ادا کرتے تھے. آپ ان کی طول اور حسن کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں، پھر 4 رکعت ادا کرتے آپ ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ادا کرتے. اسی طریقے سے پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نماز تراویح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی تعداد میں جو ہے وہ اس کی رکعت کی تعداد میں جو ہے وہ اختلاف ہے، تو اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تراویح سنت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یاد رہے کہ نماز تراویح کی رکعت میں اجتہاد کی گنجائش ہے، لہٰذا اس مسئلے کو امت کے انتشار اور خلفشار کا سبب نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جب سلف سے اس کے بارے میں مختلف معمولات منقول ہیں اور ایسی کوئی دلیل نہیں جو اس مسئلے میں اجتہاد سے مانع ہو. کسی اہل علم نے اس کے اجتہاد کی مخالفت کرنے والے سے کیا خوب کہا کہ آپ نے میری مخالفت کر کے در حقیقت میری جو ہے وہ نقید کی ہے، کیونکہ ہم دونوں کی رائے یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں جو ہے وہ انسان جس بات کو حق سمجھے اس کے لیے اس کا اتباع کرنا واجب ہے. صحیحین میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز ادا کی. لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات نماز پڑھی اور لوگوں کی بھی کثیر تعداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. پھر لوگ اس طرح تیسری یا چوتھی رات بھی جمع ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف نہ لائے. جب صبح صادق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے جو کیا میں نے اسے دیکھا، اور گھر سے میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں اس نماز کو تم پر فرض نہ کر دیا جائے. اس واقعے کا تعلق رمضان سے ہے. نماز تراویح کی رکعت کی تعداد 11 ہے، کیونکہ صحیحین میں اماں عائشہ سے روایت ہے کہ جب ان سے سوال ہوا کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اگر کوئی 13 رکعت پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 13 رکعت تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعت کی جو تعداد تھی وہ 13 تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نماز تراویح کی تعداد 11 ہی ثابت ہے، جیسا کہ موطا میں اس سند کے ساتھ ثابت ہے، جو تمام سندوں میں سب سے زیادہ صحیح سند ہے. اگر اس سے زیادہ رکعت بھی پڑھ لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ 2 رکعت ہیں، صحیح بخاری. اور پھر آپ نے تعداد کی کوئی حد مقرر نہ فرمائی.
سلف سے اس کے بارے میں مختلف معمولات ثابت ہیں کیونکہ اس مسئلے میں کافی گنجائش موجود ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ اس تعداد کو اختیار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ ہے 11 یا 13۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین میں کسی سے یہ بات ثابت نہیں کہ ان کا 23 رکعت پڑھنے کا معمول، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 رکعت ہی ثابت ہے، اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ موطأ امام مالک۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شایع نشان بھی یہی بات ہے کہ ان کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پسند اور رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔